خواتین و حضرات، پاکستان کہانی کا یہ پہلا پروگرام ہے جس کا آغاز ہم تحریک علی گڑھ سے کریں گے۔ علی گڑھ موومنٹ کو ہندوستانی مسلمانوں کا رینیسنس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آج 2020 ہے اور علی گڑھ یونیورسٹی بنے 100 سال گزر گئے ہیں اور اس کا 100 سالہ جشن بھی منایا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا خواتین حضرات کہ جدید دور میں بہت ساری تحریکوں نے جنم لیا۔ تحریک علی گڑھ ہر دور میں ہی کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ 19ویں صدی تھی یا 20ویں صدی یا 21ویں صدی کا پہلا حصہ۔ تو ہمیں علی گڑھ تحریک کے اثرات آج بھی نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں، بھارت میں، پاکستان میں، ساؤتھ ایشیا میں پھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہماری تو کہانی ہی در حقیقت جد و جہد سے شروع ہوتی ہے، اسٹرگل سے شروع ہوتی ہے، موومنٹ سے شروع ہوتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے پاکستان کہانی کا، وہ علی گڑھ موومنٹ ہے۔ علی گڑھ موومنٹ کو کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں، کیا اس کا معنی ہے؟ علی گڑھ موومنٹ در حقیقت یہ وہ تحریک ہے جو کہ سر سید احمد خان نے شروع کی، اور ان کے ساتھ ان کے جو قریبی دوست تھے اور خیر خواہ تھے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، جس میں خاص کر محسن الملک، وقار الملک، اور اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، بے شمار اور لوگ آپ دیکھتے جائیں گے جو کہانی آگے بڑھے گی ان کا تحریک علی گڑھ میں اہم کردار ہے۔ لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اس تحریک کے روح رواں سر سید احمد خان تھے۔ تو سر سید احمد خان کی جو جد و جہد ہے، جو کاوشیں ہیں، جو کارنامے ہیں، جو انہوں نے سر انجام دیے ہیں، ان کو ہم فوکس کریں گے، اور آج کی اس کہانی میں ہم ان کی تعلیمی خدمات کو، ایجوکیشنل سروسز پر بات کریں گے۔ اچھا، جب ہم 19ویں صدی کے سیکنڈ ہاف میں جاتے ہیں، 1858 میں، تو یکدم ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اقتدار چلا گیا ہے اور برطانوی سامراج ہندوستان پر قابض ہو گئے ہیں۔ اچھا، وہ اس سے پہلے بھی وہ بتدریج ہندوستان میں قبضہ جماتے جا رہے تھے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد راہ راست ہندوستان اس کے قبضے میں آ گیا۔ سر سید جب جد و جہد کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا جو مکتب اور مدرسے کا جو تصور تھا، جو کہ بڑی کامیابی سے چلا مسلمان رول میں، وہ بتدریج اس اہمیت کھوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پرشین زبان کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ اردو اور انگلش لائی گئی یا لوکل لینگویجز آ گئی۔ دوسرا یہ کہ جو ہمارے مدارس تھے، مکتب تھے، وہ ان کو جو فنڈز ملتے تھے وہ ملنا بند ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمتیں تھیں وہ بھی ان کو نہیں مل رہی تھیں، چونکہ انگریز جب آ گئے تھے تو وہ اپنا ایجوکیشنل سسٹم لے آئے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے کیا محسوس کیا، ان کی کیا فلسفی ہوئی، کیا ان کے خیال میں ایسا نظام تعلیم آئے جس سے مسلمانوں کو، خاص کر تمام ہندوستانیوں کو، اس سے فائدہ پہنچے۔ تو سر سید احمد خان نے یہ محسوس کیا، چونکہ انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے ہیں اور وہ بہت جلدی ہندوستان چھوڑنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں جو انگریز تعلیم حاصل کر کے بام عروج تک پہنچا ہے، جس نے سب کانٹیننٹ کو اپنے قبضے میں کیا ہے، اس کا راز پنہاں ہے ویسٹرن ایجوکیشن میں، سائنٹیفک ایجوکیشن میں، سائنس، نیچر، اس پر انہوں نے کہا فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ یہ جو تعلیم جو ہے یہ انگلش لینگویج میں آنی چاہیے۔ اب انگلش لینگویج کے بغیر آپ اعلیٰ تعلیم اور سٹینڈرڈ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا
کہ کہیں ہم اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، اپنی ثقافت کو چھوڑ دیں، اس لیے انہوں نے اسلامیات کو بھی اس پر بھی زور دینے کی بات کی۔ اس کے علاوہ عربی، سنسکرت، پرشین کو بھی پڑھانے کی بات انہوں نے کی۔ تو یہ ان کا فلسفہ تھا کہ یہ تمام چیزیں اگر ہم ہندوستان میں نافذ کریں اور لے کر چلیں اپنے تعلیم کو اپنے معیار کے مطابق، تو ہم مسلمانوں کو اور ہندوستانیوں کو جدید تعلیم سے روشناس کر سکتے ہیں۔ جو ان کے خیالات تھے، جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ اس سے متفق نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ تو گورنمنٹ سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیاں بناتی چلی جا رہی تھی۔ 1858 میں 3 یونیورسٹیاں بنا دی تھی انہوں نے، اور وہ جو تعلیم دے رہے تھے وہ اپنے کانسیپٹ کے مطابق دے رہے تھے۔ وہ سیکولر ریلیجن کو سامنے رکھتے ہوئے، سیکولر ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے، ویسٹرن ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تعلیم دے رہے تھے۔ تو لہٰذا سر سید احمد خان نے فیصلہ کیا کہ انہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت، سیلف ریلائنس کے تحت یہ انہیں کام کرنا چاہیے۔ لہٰذا پہلے انہوں نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا، پھر غازی پور میں اسکول قائم کیا، پھر انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، پھر اسی طرح علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ بنایا۔ پھر وہ جب انگلینڈ گئے 1869 اور 70 میں، یہ ان کی زندگی کا ایک انقلابی دورہ تھا، کیونکہ اس سے ان کے بہت سارے تعلیمی، مذہبی، معاشرتی اور خاص کر سیاسی خیالات میں تبدیلی آئی ہے۔ وہ جو تبدیلی آئی تو وہ وہاں پر جا کر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی، وہ یہ یونیورسٹیاں ہیں جنہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن کو اس جگہ پر پہنچایا، بڑی طاقت بنایا، مہذب بنایا۔ پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر جو اخبارات نکل رہے تھے، ٹیٹزل اور ایک دو اور اخبارات جنہوں نے سوشل اسپیکٹس پر باتیں کی ہیں، تو انہوں نے وہیں پر فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا کر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرز پر ہندوستان میں وہ یہاں پر یونیورسٹی بنائیں گے۔ لہٰذا 1875 میں انہوں نے علی گڑھ اسکول بنایا، پھر 1877 کو انہوں نے علی گڑھ اسکول کو کالج کا درجہ دلوا دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اس کو یونیورسٹی بنا سکیں، مگر بدقسمتی سے جو پیسے تو وہ جمع کر رہے تھے، ایک ہندو کلرک تھا بہاری لال، اس نے غبن کر لیے پیسے، وہ خواب اپنی زندگی میں پورا نہیں کر پائے۔ مگر 1920 میں علی گڑھ کے انہی کے جو ساتھی تھے، انہی کے بعد میں آنے والے جو لوگ تھے، اس خواب کو انہوں نے شرمندہ تعبیر کیا۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ یونیورسٹی نہیں بنا سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا آغاز کیا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ صرف ہم تعلیم کو علی گڑھ تک محدود نہ کریں، اگرچہ علی گڑھ میں پورے ہندوستان سے لوگ تعلیم حاصل کرنے آ رہے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس محمدن ایجوکیشنل کانفرنس میں ہر سال کسی نئے صوبے میں، کسی نئے شہر میں جا کر دیکھیں، اور جا کر دیکھیں کہ وہاں پر مسلمانوں کا تعلیمی حال کیا ہے، اس کے تعلیمی مسائل کیا ہیں، اس مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ خاص کر انہوں نے یہ دیکھا کہ کون سے مدارس وہ ہیں جن کو اردو نہیں پڑھائی جا رہی ہے، وہ کون سے مدارس وہ ہیں جہاں پر جدید تعلیم نہیں پڑھائی جا رہی ہیں، کون سے مسلمانوں کے مدارس ہیں، سکولز ہیں جو بند ہو چکے ہیں۔ تو گویا سر سید احمد خان علی گڑھ کالج تو بنا بیٹھے تھے، اور وہ علی گڑھ کالج جو ہے جس کی خوبیاں میں یہ سمجھتا ہوں بے انتہا خوبیاں تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ علی گڑھ جو کالج اور سکول ہوگا وہ شاید سر سید احمد خان پر جو الزامات لگائے جاتے تھے، شاید وہ یہاں پر عیسائیت کی تعلیم دیں گے یا نیچر کو فروغ دیں گے، لیکن یہاں پر تو بالکل الٹ نکلا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ جو سر سید نے شروع کی، اس کے اثرات ان کی زندگی میں ہی نمایاں طور پر نظر آنا شروع ہوئے۔ پنجاب میں انجمن حمایت اسلام قائم ہوئی، انہوں نے ہی اسلامیہ کالج یہاں لاہور بنایا، یتیم خانہ کھولا، پھر اسلامیہ کالج پشاور پہنچا۔
اسی طرح سندھ مدرسۃ الاسلام سندھ میں انقلاب کا ایک سبب بنا، جہاں پر قائد اعظم پڑھے۔ یہاں پر انجمن حمایت اسلام سے علامہ اقبال نکلے، اور اس کے علاوہ آگرہ میں، ساؤتھ میں، آپ پورے ہندوستان میں بقول سر الطاف حسین نہالی ایک ایسا لگتا تھا کہ پورے ہندوستان میں علی گڑھ کی طرز کے اسکول اور کالجز مسلمانوں نے کھولنا شروع کیے، تو مسلمانوں کی جو بہت بڑی تعداد تعلیم کی طرف آئی، تو اس کا ایک اثر یہ بھی پڑا کہ مسلمانوں کی شرح خواندگی میں اضافہ ہوا۔ شرح خواندگی کا اندازہ یہ لگا لیجئے کہ 1878 تک صرف 52 لوگ وہ تھے جو صرف گریجویٹ تھے، مگر آپ 1898 میں جا کر دیکھیں تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں گریجویٹس مسلمان بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صرف مسلمان علی گڑھ میں آ کر تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے، بہت ساری یونیورسٹیاں جو بن گئی تھیں، 4 یونیورسٹیاں اس وقت بن گئی تھی، انکلوڈنگ پنجاب یونیورسٹی، مسلمان بہت بڑی تعداد میں اس میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا، اس تعلیم کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے پھر سرکاری نوکریاں بھی انہیں ملنا شروع کر دیں، تو وہ جو سرکاری نوکریاں، جو بے روزگاری ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ دور ہوئی۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ علی گڑھ کالج میں انگلش جو اساتذہ نے پڑھایا اور انگریز جو پرنسپل تھا، پھر اس کے علاوہ شبلی نعمانی نے عربی پڑھائی، اور جو سب سے زیادہ جو پیسے لیتے تھے وہ ہندو تھے جو سنسکرت پڑھاتے تھے، چکرورتی ان کا نام تھا۔ تو مسلمان جو تھے پورے ہندوستان سے علی گڑھ میں جمع ہونا شروع ہوئے، تعلیم حاصل کرنا شروع ہوئے۔ وہ جو دوری تھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان، وہ کم ہونا شروع ہوئی، اور مسلمان جو ہے ان کو سیاسی، مذہبی، معاشرتی شعور آنا شروع ہوا۔ تو علی گڑھ جو موومنٹ ہے اس کا جو کلیدی کردار ہے، وہ سب سے بڑا کردار یہی ہے کہ وہ سر سید احمد خان مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف لے کر آئے، اور وہ جدید تعلیم کو لاتے بھی انہوں نے منع کیا سختی سے مسلمانوں کو کہ آپ نے کسی سیاسی مسئلے میں نہیں پڑھنا، پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا، اور مسلمانوں نے ان کی بات پر لبیک کیا۔ اور یہ عمل آپ دیکھتے ہیں 1906 تک۔ 1906 میں جب آل انڈیا مسلم لیگ بنتی ہے، تب کہیں جا کر چند مسلمان اکابرین وہ مسلمان سیاست میں حصہ لیتے ہیں، مگر عمومی طور پر قیام پاکستان تک یہی مسلمان جو ہے تعلیم پر فوکس کرتے ہیں۔ اور پھر یہی جو طالب علم، انہی کے جو پڑھے لکھے طالب علم تھے، علی برادرن تھے، لیاقت علی خان تھے، اور بہت بڑے نامور جنہوں نے جا کر آگے جا کر اپنا نام بنایا۔ تو یہ آج کی یہ جو کہانی ہے، جو سر سید احمد خان کا ایجوکیشنل اسپیکٹ، یہ ادھورا رہ جائے گا اگر ہم ان کے اور پہلوؤں کو نہیں دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں سر سید احمد خان جو تھے وہ خواتین کی تعلیم کے، بچیوں کی تعلیم کے بالکل خلاف نہیں تھے، اور اگر انہوں نے شروع میں 1870-71 میں یہ کہا کہ میں عورتوں کی تعلیم کے حق میں نہیں ہوں، تو اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ وہ چونکہ آئے تھے تو آتے ہی علماء کرام نے ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں علی گڑھ یونیورسٹی بنانے میں بہت دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو اس لیے وہ عورتوں کی تعلیم کی بات کر کے وہ مزید متنازع نہیں ہونا چاہتے تھے، مگر 1886 میں جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بنائی، اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خواتین کی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور ان کے اسکول اور کالجز کھولیں۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں سر سید احمد خان پر، کیا ہمیں پتہ ہے 1879 تک پورے ہندوستان میں وومن ایجوکیشن کالج ایز سچ نہیں بنایا تھا کسی ہندوستانی نے۔ ہندو بھی بذات خود خواتین کی تعلیم کے اتنے حق میں نہیں تھے، مسلمان بھی خواتین کو گھر میں تعلیم دینے کے حق میں تھے۔ تو سر سید احمد خان بھی وہ مسلمانوں کی خواتین کے حق میں تو تھے، مگر وہ اس وقت
جو 1870 کی جو بات ہے وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ دیکھی جاتی ہے، ان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب جو دوسرا جو آپ نے سوال اٹھایا کہ سر سید احمد خان پنجاب یونیورسٹی کے قیام کے مخالف کیوں تھے، نہیں، سر سید احمد خان پنجاب یونیورسٹی کے قیام کے مخالف نہیں تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے، انہیں یہ پتہ چلا کہ پنجاب یونیورسٹی میں صرف اورینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جا رہا ہے، گویا یہ کہ جو ورنیکولر جو دیسی زبانیں ہیں وہی پڑھائی جائیں گے، جس میں پرشین بھی ہوگی، عربی بھی ہوگی، پنجابی بھی ہوگی، سنسکرت وغیرہ بھی ہوگی۔ وہ یہ بات انہوں نے خود بلکہ کہی تھی 1867 میں کہ جی یہ زبانیں پڑھائی جانی چاہیے، مگر وہ یونیورسٹی وہ ویسے ہی چاہتے تھے جو ویسٹرن یونیورسٹی تھی، جیسے آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، تو گویا انہوں نے جو مخالفت کی، یونیورسٹی کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے ان مضامین کے حق میں بھی بات کی، لیکن اس بات پر زور دیا کہ یہ ماڈرن یونیورسٹی ہونا چاہیے۔ تو گویا پورا سوال اور پورا جواب جانے بغیر ہم معترض ہو جاتے ہیں، یہ کوئی صحت مندانہ رجحان نہیں ہے۔ جو تیسرا سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ انہوں نے مذہب کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی اور بعض بچے جو تھے وہ سیکولر ہو گئے، نہیں، یہ تاثر غلط ہے۔ یہ تاثر اس لیے غلط ہے کہ علی گڑھ کالج میں مسجد بنائی انہوں نے، علی گڑھ کے بچوں کو 5 وقت کی نماز کی طرف لے کر گئے، علی گڑھ میں اسلامیات ایک لازمی مضمون ٹھہرا، اور وہ پھر یہ بھی کہ دیوبند اس وقت اگرچہ 1867 میں بنا، 1870s میں سر سید احمد خان نے علماء دیوبند سے درخواست بھی کی کہ آپ ہمارے اسلامیات کو آپ اپنی مرضی سے اسے مرتب کیجئے۔ شاید انہوں نے تعاون کیا، نہیں کیا، لیکن اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ مولانا شبلی نعمانی جیسے بہت بڑے اپنے وقت کے علماء دین وہ علی گڑھ کالج میں خود پڑھاتے تھے۔ تھینک یو۔